اس کلموہی کو منع کیا تھا، ایسی حالت میں میاں کے قریب نہیں چاہتے، لیکن یہ ہر وقت ٹانگیں پھیلائے رکھتی ہوگی، اس لیے بچہ ضائع ہوا۔ تہمینہ بیگم نفرت بھرے لہجے میں فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، جبکہ گائنی وارڈ کے بیڈ پر اپنا بچہ کھونے کے غم میں نڈھال پڑی عروہ کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ تہمینہ بیگم نے اس یتیم کو مفت کی نوکرانی سمجھ کر بہو تو بنا لیا تھا، مگر دل سے کبھی قبول نہ کیا۔ 7واں مہینہ لگا تو ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا، مگر اس معصوم کو گھنٹوں کچن میں کھڑے رہ کر کام کرنا پڑتا۔ تبھی کمزوری کے باعث اس کا بچہ پیٹ میں مر گیا۔ وہ لاوارثوں کی طرح سرکاری ہسپتال میں پڑی تھی جب ایک نرس سرخ پھولوں کا بوکے اور کھانا لیے وہاں آئی۔ مبارک ہو۔ تہمینہ بیگم کے چہرے پر سختی نمایاں تھی، ان کی آواز میں نفرت کا زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی موبائل کان سے لگائے کسی قریبی رشتہ دار سے بات کر رہی تھی۔ گائنی وارڈ کے اندر عروہ سفید چادر پر خاموش پڑی اپنی قسمت کے ماتم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ ماں بننے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہسپتال آئی تھی۔ اب اس کے پاس صرف درد بچا تھا۔ اس کلموہی کو پہلے ہی سمجھایا تھا، ایسی حالت میں شوہر کے قریب نہیں جاتے، یہ ہر وقت ٹانگیں پھیلائے رکھتی ہوگی۔ یہ لڑکی اپنی ضد سے باز نہیں آئی، اسی وجہ سے میرا پوتا دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو گیا۔ مجھے تو پہلے دن سے معلوم تھا یہ منحوس قدم ہمارے گھر کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ تہمینہ بیگم نے فون بند کیا تو ان کے چہرے پر دکھ کی جگہ غصہ تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی خوشی سے زیادہ اپنی انا عزیز تھی۔ عروہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے سر پر والدین کا سایہ نہیں تھا۔ تہمینہ بیگم نے اسے گھر کی عزت کا نام دے کر بہو بنا لیا تھا، مگر دل میں اسے کبھی مقام نہیں دیا تھا۔ شادی کے بعد عروہ نے ہر رشتہ نبھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی، تہمینہ بیگم کی سخت باتیں خاموشی سے برداشت کرتی۔ 7واں مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے عروہ کو مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ کمزور جسم کو سکون کی ضرورت تھی، اس کے وجود میں ایک ننھی جان پل رہی تھی جس کے لیے وہ ہر تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ تہمینہ بیگم نے ڈاکٹر کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ عروہ کو گھنٹوں کچن میں کھڑا رہنا پڑتا، بھاری کام کرنے پڑتے، کئی بار درد کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ اپنے بچے کی خاطر خاموش رہتی تھی۔ اس دن بھی عروہ کی حالت خراب ہوئی تھی۔ ہسپتال پہنچنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کی پریشان نظروں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ایک ماں کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ عروہ نے کمزور ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا، اس کی آواز رند گئی تھی۔ میرا بچہ مجھے واپس دے دے، میں نے اس کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میری گود کیوں خالی ہو گئی؟ نرس نے دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ سرخ پھولوں کا خوبصورت گلدستہ لیے عروہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا پیکٹ بھی تھا۔ عروہ نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ اس ہسپتال میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا خیال رکھنے آیا ہو۔ نرس نے آہستہ سے گلدستہ میز پر رکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو عروہ، آپ کے لیے کوئی بہت خاص شخص آیا جس نے کہا آپ کو یہ پھول ضرور ملنے چاہیے۔ عروہ نے حیرانگی سے نرس کی طرف دیکھا، اس کے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے۔ اس ویران وقت میں کون تھا جو اسے یاد کر رہا تھا؟ کون تھا جسے اس کی تکلیف کا احساس تھا؟ وہ شخص کون تھا جس نے اس کے لیے پھول بھیجے تھے؟ دروازہ آہستہ سے کھلا، ایک سایہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ عروہ کی نظریں اس چہرے پر جم گئی۔ اس لمحے سے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا شخص اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ عروہ کو واپس گھر لے آیا گیا، وہی گھر جہاں کبھی اسے ایک نئے رشتے کی امید نظر آئی تھی۔ اب اس گھر کی دیواریں سے اجنبی لگ رہی تھیں۔ مشترکہ خاندان کا بڑا سا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر عروہ کی زندگی میں صرف تنہائی رہ گئی تھی۔ سب کی نظریں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ عمران اسی خاندان کا حصہ تھا، عروہ بھی اسی خاندان کا حصہ تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسے بہو کا مقام کبھی نہیں دیا گیا تھا۔ اسے صرف ایک ایسی لڑکی سمجھا گیا تھا جو خاموشی سے سب کی خدمت کرے گی۔ عروہ کے والدین ایک حادثے میں اچانک اس دنیا سے چلے گئے تھے۔
اس کے بعد اس کی زندگی کے فیصلے بھی دوسروں نے کیے تھے، اس کی مرضی کبھی کسی نے نہیں پوچھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ 10-15 دن گزر چکے تھے، اس دوران کسی نے اسے کام کے لیے نہیں بلایا تھا۔ شاید سب کو اس کی حالت پر کچھ ترس آیا تھا، مگر کسی نے اس کے قریب آ کر یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیسی ہے۔ کسی نے اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عروہ کے ہاتھ خالی تھے، ماں بننے کا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا جسے کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا، عمران اندر آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی بلکہ غصہ تھا۔ وہ چند قدم چل کر عروہ کے قریب آیا۔ کیا ہر وقت روتی رہتی ہو تم؟ کیا منحوسیت پھیلا رکھی ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھے ویسے بھی اولاد کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ بس ان باتوں کو چھوڑو، صبح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جو میں نے کہا ہے وہ پوچھ کر آنا۔ عروہ نے آنسو بھری آنکھوں سے عمران کو دیکھا۔ اس کے دل میں بہت سی باتیں تھیں مگر زبان پر صرف درد تھا۔ اب تو مجھے معاف کر دو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف تمہاری امی تھی، دوسری طرف تم تھے۔ کسی نے میرے بچے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اب سب الزام بھی مجھ پر لگا رہے ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں ایسی نہیں ہوں، اپنے بچے کی جان کو خطرے میں ڈالوں۔ عمران کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہے؟ بڑی شکر والی عورت، مجھے بھی تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ یتیم ہے، بے سہارا ہے، خاموش رہے گی، اس لیے تمہیں اس گھر میں جگہ ملی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے اندر اتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ عروہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ عمران کے الفاظ اس کے زخموں پر نمک کی طرح لگ رہے تھے۔ 1.5 فٹ کی زبان ہے تمہارے منہ کے اندر، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے۔ صبح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ مجھے تم سے کوئی اولاد پیدا کرنے کا شوق نہیں تھا، جو شوق مجھے ہے وہ میں پورا کر کے رہوں گا۔ عمران نے کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عروہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے سامنے اس کی پوری زندگی بکھری ہوئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے مزید کتنی آزمائشیں لے کر آنے والے ہیں، مگر قسمت نے اس کے لیے ایک ایسا دروازہ بھی کھول رکھا تھا جہاں سے ایک شخص اس کی زندگی میں داخل ہونے والا تھا، وہ شخص جس کا نام زاویار تھا۔ عروہ کو اپنی اولاد کا غم بھی پورا منانے نہیں دیا گیا۔ صرف 12-13 دن گزرے تھے کہ اسے دوبارہ گھر کے کاموں میں لگا دیا گیا۔ جس جسم کو آرام کی ضرورت تھی وہی جسم صبح سے شام تک گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے پر مجبور تھا۔ وہ سب کے لیے کھانا بناتی تھی، برتن دھوتی تھی، فرش پر پوچھے لگاتی تھی۔ کئی بار کام کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا، مگر کسی نے اس کے چہرے کی زردی کو محسوس نہیں کیا۔ گھر میں بہت سے لوگ تھے مگر عروہ کے لیے کوئی نہیں تھا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ رات کو سو پاتی ہے یا نہیں۔ کسی نے یہ نہیں جانا کہ ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کی جدائی کا درد کس قدر گہرا ہوتا ہے۔ عمران نے اسے اپنی الماری میں سامان رکھنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ عروہ کے پاس ایک پرانا سا بکس تھا جس میں اس کے چند جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ اسی بکس کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈبہ چھپا ہوا تھا۔ وہ ڈبہ اس کی زندگی کا ایک ایسا راز تھا جسے اس نے سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر سو جاتا تو عروہ آہستہ سے وہ ڈبہ نکالتی۔ اس کے ہاتھ کانپتے تھے، آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی۔ ڈبے کے اندر ایک پرانا سوکھا ہوا پھول تھا، ایک خط تھا۔ وہ پھول آج بھی اپنی خاموشی میں پوری کہانی چھپائے ہوئے تھا۔ عروہ نے پھول کو ہاتھ میں لیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پرانی یاد کا منظر ابھر آیا۔ وہ ایک چھت تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کے ہاتھ کسی کے مضبوط ہاتھوں میں تھے۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا وہ حصہ تھا جسے وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پائی تھی۔ وہ آواز آج بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھی، میرا انتظار کرو گے نا؟ میں ضرور واپس آؤں گا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس دنیا سے ایسے لے کر جاؤں گا کہ سب لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ عروہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی سے جیسے خود کو اسے یاد سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ سے وہ پھول لرزنے لگا، اس کے دل نے ملامت کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کسی کی بیوی ہے، اس کی زندگی ایک نئے رشتے سے جڑ چکی ہے۔ حالات جیسے بھی ہو، عمران اس کا شوہر تھا، اس سے اپنے ماضی کے کسی لمحے میں واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ عروہ نے جلدی سے پھول واپس ڈبے میں رکھے، خط کو بھی احتیاط سے طے کیا، ڈبہ دوبارہ بکس کے نیچے چھپا دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ یادیں انسان سے چھپائی نہیں جاتی، وہ دل کے کسی کونے میں زندہ رہتی ہیں۔
उर्वा की जिंदगी अभी आजमाइशों के अंधेरों में थी। इसे मालूम नहीं था कि आने वाला वक्त इसके लिए एक ऐसा शख्स लेकर आने वाला है जो इसकी खामोश तकलीफ को महसूस करेगा। रात का वक्त था। घर के सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। उर्वा किचन का काम खत्म करके खामोशी से कमरे में आई तो इमरान पहले से वहां मौजूद था। इसके चेहरे पर गुस्सा था। उर्वा ने इसकी तरफ देखा तो इसके दिल में एक अनजाना खौफ उतर गया, क्योंकि वो जानती थी कि इमरान की नाराजगी अक्सर लफ्जों से शुरू होकर तकलीफ तक पहुंच जाती थी। इमरान ने उर्वा को सख्त नजरों से देखा। मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत है। पता नहीं मेरी किस्मत में ये सब क्यों लिखा था। जब तक मुझे कोई और नहीं मिल जाती तब तक तुझसे गुजारा करना पड़ेगा। तू ये मत समझना कि तू मेरी जिंदगी में कोई अहमियत रखती है। उर्वा की आंखों में आंसू आ गए। इसने आहिस्ता से इमरान का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर इमरान ने गुस्से में से पीछे कर दिया। उर्वा लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। इसके दिल का दर्द इसके जिस्म की तकलीफ से कई ज्यादा था। मैं तुम्हारी बीवी हूं इमरान, मुझे बीवी की तरह कबूल कर लो। मुझे थोड़ी सी इज्जत दे दो। मुझ पर हाथ मत उठाया करो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा कोशिश की कि इस घर को अपना घर समझकर निभाऊं। उर्वा की आवाज कांप रही थी। वो इमरान के कदमों में बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। मैं तुमसे मोहब्बत मांगने नहीं आई, सिर्फ इंसान समझकर सलूक करने की दरख्वास्त कर रही हूँ। मेरी इतनी सी बात मान लो कि मुझे हर रोज इस तरह मत तोड़ा करो। इमरान के चेहरे पर रहम का कोई निशान नहीं आया। वो उर्वा को देखकर हल्की सी मुस्कुराया। जब तू इस तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाती है, माफिया मांगती है, मिन्नतें करती है, तब मेरी रूह को सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा सही जगह निकल रहा है। उर्वा के दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। इससे पहली बार महसूस हुआ कि सामने खड़ा शख्स सिर्फ गुस्से वाला शौर नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जिसे इसकी तकलीफ से खुशी मिलती है। वो खामोशी से जमीन पर बैठी रही। इसके जहन में एक ही ख्याल गर्दिश करता रहा कि क्या इसकी पूरी जिंदगी इस शख्स के साथ गुजार जाएगी? क्या ये इसकी किस्मत है? क्या इसे हर दिन इसे खौफ में गुजारना होगा? उर्वा ने घर के हर फर्द से बात करने की कोशिश की थी। किसी ने इसकी बात पूरी नहीं सुनी थी। किसी ने इसे सहारा नहीं दिया था। सबका एक ही जवाब था, मियाँ बीवी के मामले में हम क्या बोल सकते हैं? तुम्हारा शौहर है, हम क्या कर सकते हैं? एक शख्स ने तो इसे ये भी कह दिया, हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई हो सकता है ये तुम्हारे किसी अमल की सजा हो। सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उर्वा रातों को जागकर सोचती रहती थी कि वो इस कैद से कैसे निकलेगी। वो अपने दिल से पूछती थी कि क्या एक औरत की जिंदगी से बर्दाश्त करने के लिए होती है? क्या इज्जत मांगना भी किसी गुनाह की तरह है? हर गुजरते दिन के साथ इसके अंदर एक खामोश फैसला पैदा हो रहा था। ऐसे अभी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मगर दिल के किसी कोने में एक उम्मीद बाकी थी कि एक दिन यह अंधेरा जरूर खत्म होगा। उर्वा और इमरान के कमरे से फिर लड़ाई झगड़े की आवाजें आई थीं। आवाज सिर्फ इमरान की आती थी। उर्वा की तो बस चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजा करती थी। इसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान और आंखों में आंसू थे। जब फिर से इसे माजी की याद आ गई, वो दिन जब इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होता था। जमाना उर्वा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वो दिन जब इसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट रहती थी, जब दिल पर किसी गम का बोझ नहीं था। इसी कॉलेज में एक लड़का था जिसकी नजर में उर्वा दुनिया की सबसे खास लड़की थी। इस लड़के का नाम जावियार था। जावियार ने पहली मुलाकात से उर्वा की सादगी को पसंद किया था। इसे उर्वा की बातों में खुलूस नजर आता था। वो जानता था कि उर्वा बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, इसलिए इसने अपनी मोहब्बत छुपाने की बजाय एक दिन सबके सामने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। कॉलेज के लॉन में बहुत से तुलबा मौजूद थे। उर्वा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। अचानक जावियार सबके सामने आया। इसके हाथ में फूल थे। इसके आंखों में उर्वा के लिए सच्ची मोहब्बत थी। उर्वा, मैं तुम्हें बहुत अरसे से कुछ कहना चाहता था। मुझे नहीं मालूम तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मगर मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की वो खुशी बन गई हो जिसके बगैर सब कुछ अधूरा लगता है। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। पूरा कॉलेज खामोश हो गया। सबकी नजरें उर्वा पर थीं। उर्वा के दिल में भी एक लम्हे के लिए कुछ हलचल हुई, मगर इससे नजरें झुका ली। जावियार, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मगर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ।
میں تمہیں کوئی امید نہیں دینا چاہتی کیونکہ میں نہیں جانتی میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ زاویار کے چہرے پر اداسی آئی مگر اس نے عروہ سے ناراضگی نہیں کی، اس نے پھول واپس نہیں لیے۔ وہ مسکرا دیا، میں تمہاری بات کا احترام کرتا ہوں، محبت زبردستی نہیں ہوتی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جس دن تمہیں میری محبت پر یقین ہوگا اس دن میں اسی جگہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، زاویار نے اپنی محبت کو سچ ثابت کرنے کے لیے عروہ کے گھر رشتہ بھیجا۔ عروہ کے والدین نے اس کی محبت کو سمجھا، انہیں زاویار کی نیت پر یقین تھا، انہوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ زاویار جب عروہ سے ملنے آیا تو دونوں کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، برسوں کی خاموش محبت کو ایک راستہ مل گیا تھا۔ ایک دن چھت پر کھڑے ہو کر زاویار نے عروہ کا ہاتھ تھاما، اس کے ہاتھوں میں عروہ کے لیے صرف محبت تھی۔ عروہ، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں، میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، اس وقت میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں تمہیں وہ سب دے سکوں جس کے تم حقدار ہو، اسی لیے میں باہر کے ملک جا رہا ہوں، بس 3 سال میرا انتظار کرنا، میں واپس آؤں گا، پھر تم سے شادی کروں گا، ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ عروہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے خاموشی سے زاویار کی باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ میں انتظار کروں گی، بس تم وعدہ کرنا کہ واپس ضرور آؤ گے۔ زاویار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا، میں ضرور واپس آؤں گا، تم میری منزل ہو۔ کچھ دن بعد زاویار چلا گیا، عروہ ہر دن اس کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ زاویار کے جانے کے بعد اچانک عروہ کے والدین ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ عروہ کی زندگی کا سہارا ختم ہو گیا، وہ تنہا رہ گئی، جس محبت کا وہ انتظار کر رہی تھی اس تک پہنچنے سے پہلے حالات نے اس کا راستہ بدل دیا۔ رشتہ داروں نے اس کی زندگی کا فیصلہ خود کر لیا۔ زاویار دور تھا، عروہ کے پاس اپنی بات رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی شادی عمران سے کر دی گئی، عروہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ خواب جو کبھی خوشیوں سے بھرے تھے اب صرف یادیں بن کر رہ گئے تھے، ایک وعدہ جو کسی چھت پر کیا گیا تھا اب اس کے دل میں چھپا ہوا درد بن چکا تھا۔ عروہ نے ان دنوں اپنے جسم کو بالکل آرام نہیں دیا تھا، بچے کے غم کے بعد اسے سکون کے چند لمحے نصیب نہیں ہوئے تھے۔ گھر کے کاموں کا بوجھ پہلے کی طرح اس کے کندھوں پر تھا، کمزور جسم کے باوجود وہ صبح سے شام تک کاموں میں لگی رہتی تھی۔ عمران نے بھی اس کی حالت کا خیال نہیں رکھا تھا، وہ اس کے درد کو سمجھنے کے بجائے اپنی سخت باتوں سے اسے مزید توڑ دیتا تھا۔ وقت کے ساتھ عروہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، چہرے کی رنگت زرد ہو گئی تھی، جسم میں طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ ایک دن کام کرتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ زمین پر بیٹھ گئی، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ گھر میں اس وقت صرف تہمینہ بیگم موجود تھی۔ تہمینہ بیگم نے پہلے تو ناراضگی سے عروہ کو دیکھا، پھر شاید انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ حالت زیادہ خراب ہے۔ وہ اسے ہسپتال لے گئی، ڈاکٹر عروہ کا معائنہ کر رہی تھی۔ عروہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، دل میں وہی پرانے زخم تھے۔ اس دوران ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ نرس نے عروہ کو غور سے دیکھا، آپ کو شاید یاد ہو جس دن آپ کی ڈیلیوری ہوئی تھی، اس دن ایک شخص آپ کے لیے سرخ پھولوں کا گلدستہ لے کر آیا تھا، آپ اس وقت بہت تکلیف میں تھی، آپ نے وہ گلدستہ قبول نہیں کیا تھا، گھر والے آپ کو وہاں سے لے گئے تھے۔ عروہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، اس کی نظر نرس کے ہاتھ میں موجود لفافے پر جم گئی۔ وہ شخص ایک چھوٹا سا خط بھی چھوڑ گیا تھا، وہ دوبارہ نہیں آیا۔ جاتے وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ عروہ دوبارہ ہسپتال آئے تو یہ خط اسے دے دینا، اس نے مجھے اس کام کے لیے 5,000 روپے بھی دیے تھے۔ نرس نے لفافہ آگے بڑھایا، عروہ کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کی انگلیاں بے اختیار کانپنے لگیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خط کس کا ہو سکتا ہے، ماضی کی وہ آواز ایک لمحے کے لیے پھر اس کے دل میں گونج اٹھی۔ نرس نے عروہ کے چہرے کی کیفیت دیکھی، یہ خط لے لیں، اس شخص نے مجھے پیسے دیے تھے، میں وہ پیسے حرام نہیں کر سکتی، وہ اپنا کام کر کے گیا تھا، وہ واپس نہیں آ رہا، یہ خط آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ عروہ نے نم آنکھوں سے خط کو دیکھا، دل چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے لے، برسوں پرانی یادوں کو ایک بار پھر محسوس کرے، پھر اس نے خود کو روک لیا۔ نہیں، مجھے خط نہیں چاہیے۔ نرس نے حیرت سے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ اس نے آہستہ سے وہ لفافہ عروہ کے پاس رکھ دیا، میں اسے واپس نہیں لے جا سکتی، یہ آپ کی امانت ہے۔ نرس کمرے سے باہر چلے گئی، عروہ کچھ لمحے تک اس خط کو دیکھتی رہی،
आंखों में आंसू थे। हाथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था मगर दिल इसे रोक रहा था। इस वक्त एमीना बेगम कमरे की तरफ आ रही थी। इनकी नजर उर्वा के पास रखे लिफाफे पर पड़ी। इन्होंने उर्वा के चेहरे को देखा, फिर खामोशी से खत उठा लिया। इनके दिल में खौफ पैदा हुआ। इन्हें लगा कि अगर ये खत उर्वा तक पहुंच गया तो शायद माजी का कोई राज दोबारा जिंदा हो जाएगा। तहमीना बेगम ने लिफाफा अपने कपड़ों में छुपा लिया। इसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जो चीजें खत्म हो चुकी हैं इन्हें दोबारा जिंदा करने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। इनके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। आप लोग मरीज के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? इस हालत में इसे आराम की जरूरत थी। ये घर के काम करने की हालत में नहीं है। जिस्म अभी तक कमजोर है, इसे देखभाल चाहिए थी। तहमीना बेगम ने फौरन जवाब दिया, डॉक्टर साहब आप अपनी हद में रहें। घर के मामलात हमें मालूम है। ये हमारी बहू है, हमें पता है इसे कैसे रखना है। डॉक्टर ने अफसोस भरी नजर से उर्वा को देखा। इन्हें अंदाजा हो गया था कि उर्वा की तकलीफ से जिस्मानी नहीं थी। तहमीना बेगम उर्वा को साथ लेकर घर वापस आ गए। उर्वा खामोश थी। इसे मालूम नहीं था कि इसकी जिंदगी का एक राज इसके बिल्कुल करीब आकर फिर इसे दूर कर दिया गया था। उर्वा घर वापस आ गई मगर इसका दिल अभी भी अस्पताल के कमरे में उलझा हुआ था जहां एक खत इसकी किस्मत का दरवाजा बनकर आया था। वो खत जिसे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो कई बार बक्स के करीब जाती, लिफाफे को देखती, फिर डर कर वापस रख देती। इसे खौफ था कि अगर इसने खत खोल लिया तो शायद इसकी वो दुनिया दोबारा सामने आ जाएगी जिसे वो दफन कर चुकी थी। इसने आहिस्ता से वो खत अपने पुराने सामान के नीचे छुपा दिया। वही बक्स जिसमें इसकी चंद चीजें थी, वो चीजें जो इसकी पूरी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। रात के सन्नाटे में उर्वा बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल में सवाल थे, यादें थी, दर्द था। जावियर ने कहा था कि वो 3 साल बाद वापस आएगा। 3 साल पूरे हो गए थे। लगता है वो वापस आ गया, मगर अब मैं इसके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी। इसने कहा था मेरा इंतजार करना। जब इसे पता चलेगा कि मैंने इसका इंतजार नहीं किया तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी। उर्वा की आंखों में आंसू आ गए। शायद इससे ही भी ये पता चल गया था कि इस दिन में बच्चे को जन्म दे रही थी। फिर इसने खत क्यों छोड़ा? शायद इस खत में इसका आखिरी पैगाम हो। शायद वो समझ गया हो कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। शायद इसने मुझे इस खत में बद्दुआएं दी हों। वो कई घंटे खुद से बातें करती रही। दिल एक तरफ माजी की तरफ खींच रहा था, दूसरी तरफ इसे अपनी मौजूदा जिंदगी याद आ रही थी। फिर एक दिन इसने फैसला किया कि इसे हकीकत जाननी चाहिए, चाहे वो हकीकत कितनी तकलीफ दे क्यों ना हो। इसे मालूम था कि इमरान अक्सर शराब पीकर दोस्तों के साथ ही रुक जाता है। वो रात देर तक घर नहीं आता था। उर्वा ने सोचा कि ये वक्त मुनासिब होगा। इस रात घर खामोश था। उर्वा ने कांपते हाथों से वो बक्स निकाला, खत बाहर निकाला। कुछ लम्हे तक इसे हाथ में लिए बैठी रही। फिर आखिरकार इसने लिफाफा खोल दिया। कागज पर लिखी तहरीर देखते इसकी सांस रुक गई। उर्वा जब वापस आई तो सबसे पहले तुम्हारे घर आना चाहता था। मेरा दिल चाहता था कि तुम्हें सामने देखूं, तुमसे बात करूं, तुम्हें बताऊं कि इन 3 सालों में एक एक दिन तुम्हारे इंतजार में गुजारा है। मगर मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारी शादी कर दी गई है। मैं नहीं जानता ये तुम्हारी मर्जी थी या कोई मजबूरी थी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि तुमने मुझे भुला दिया होगा। मुझे यकीन है कि हालात ने तुम्हें मजबूर किया होगा। उर्वा की आंखों से आंसू कागज पर गिरने लगे। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुमने अपनी मर्जी से फैसला किया तो मैं खामोशी से वापस चला जाऊंगा। अब से लेकर अगले 40 दिनों तक मैं रोज तुम्हारे घर के पास जो रास्ता है वहां इंतजार करूंगा। तुम मुझसे मिलने जरूर आना। बस एक बार मेरे सामने आकर बात कर लेना। मैं रोज शाम 4 बजे से 7 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मोहब्बत को इतना हक तो दोगी कि मैं हकीकत तुम्हारी जुबान से सुन सकूं। उर्वा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने खत को मजबूती से पकड़ लिया। इसे अचानक ख्याल आया कि इस खत को मिले हुए 35 दिन गुजर चुके थे। सिर्फ 5 दिन बाकी थे। खत के आखिरी अल्फाज पढ़ते हुए इसकी आंखें भर गईं। अगर 40 दिन गुजर गई और अगर तुम ना आई तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था। मैं ये भी समझ जाऊंगा कि तुम मुझे कोई वजाहत देना नहीं चाहती। फिर मैं वापस चला जाऊंगा।
عروہ نے خط اپنے سینے سے لگا لیا. اس کا دل سوال کر رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا. کیا قسمت نے اسے ایک موقع دیا تھا؟ کیا اسے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا؟ کیا اسے ایک بار جا کر زاویار سے مل لینا چاہیے تھا؟ وہ پوری رات سوچتی رہی. صبح ہوئی تو بھی اسی کشمکش میں تھی. ہر لمحہ ایسے لگتا تھا کہ شاید اسے جانا چاہیے. پھر عمران کا خیال آتا، اپنے رشتے کا خیال آتا، اپنے حالات یاد آتے. اگلے 3 دن ایسی سوچ میں گزر گئے. عروہ ہر شام کھڑکی کے پاس کھڑی ہو جاتی، وقت دیکھتی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتی. وہ جانتی تھی کہ صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اگلا فیصلہ اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے. شام کے 7 بجنے والے تھے. وہی وقت جس کا وعدہ زاویار نے خود سے کیا تھا وہ روز کی طرح اس جگہ موجود تھا جہاں سے عروہ کے گھر کا راستہ نظر آتا تھا. کئی دن گزر چکے تھے، کئی شامیں اسی انتظار میں ڈھل چکی تھی، مگر وہ پھر بھی ہر روز اسی امید کے ساتھ آتا تھا. اس دن بھی زاویار کچھ دن خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا. اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں ابھی بھی ایک آخری امید باقی تھی. وہ جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا کہ اس وقت اس کا موبائل بج اٹھا. اسکرین پر اس کے دوست کا نام تھا. زاویار نے کال اٹھا لی. ہاں بولو، کیا ہوا؟ دوسری طرف اس کا دوست کچھ دیر خاموش رہا، پھر پریشانی بھرے لہجے میں بولا، یار زاویار، تم ابھی تک وہیں بیٹھے ہو؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے. اب تو صرف 2 دن رہ گئے. تمہیں نہیں لگتا کہ اگر اسے آنا ہوا تو اب تک آ جاتی؟ زاویار کچھ لمحے خاموش رہا. اس نے دور سڑک کی طرف دیکھا جہاں ہر روز اسے امید ہوتی تھی کہ شاید عروہ آ جائے. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ شاید اب وہ نہیں آئے گی. اس کا دوست آہستہ سے بولا، یار ہو سکتا ہے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہو. آخر کو وہ اس کا کزن تھا، خاندان کے لوگ تھے. ہو سکتا ہے حالات تمہیں معلوم نہ ہو. زاویار نے گہری سانس لی. یہ سب کچھ تو میں بھی جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، مگر ایک بات ہے جو مجھے اندر سے پریشان کرتی ہے. وہ کچھ دیر رکا. اس کی آواز میں درد نمایاں تھا. اس کا وہ کزن کبھی بھی وہ اچھا انسان نہیں تھا. عروہ ہمیشہ اس کے بارے میں کہتی تھی کہ اسے وہ بالکل پسند نہیں. وہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی. پھر وہ اس انسان کے ساتھ مجھے چھوڑ کر شادی کیسے کر سکتی ہے؟ یہی بات میرے دل کو سکون نہیں لینے دیتی. اس کا دوست خاموش ہو گیا، پھر سمجھانے والے انداز میں بولا، زاویار تم اس سے مل کر کیا کرو گے؟ اب وہ ایک شادی شدہ عورت ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے تو تمہارے ملنے سے کیا بدلے گا؟ زاویار نے آنکھیں بند کر لی. اسے وہ سارے وعدے یاد آ گئے جو اس نے عروہ سے کیے تھے. وہ سارے لمحے یاد آ گئے جب اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ واپس آئے گا اور عروہ اسی کا انتظار کر رہی ہوگی. مجھے نہیں معلوم میں مل کر کیا کروں گا. شاید کچھ بھی نہیں بدل سکے گا. شاید میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ اس سے ملوں، ایک دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حقیقت جان لوں. اس نے آسمان کی طرف دیکھا. 2 دن رہ گئے ہیں. میں یہ 2 دن بھی ضرور آؤں گا. اگر وہ نہ آئی تو میں خود کو سمجھا لوں گا کہ شاید یہی میری قسمت تھی. مگر آخری لمحے تک میرا دل یہی چاہے گا کہ ایک بار عروہ سے بات ہو جائے. کال ختم ہو گئی. زاویار کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ وہاں سے چل پڑا. اسے معلوم نہیں تھا کہ انہیں 2 دنوں میں ایک دن فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ایک طرف ماضی کی محبت تھی، دوسری طرف موجودہ زندگی کی زنجیریں تھیں. رات کے کھانے کا وقت قریب تھا. گھر میں اچانک معلوم ہوا کہ کچن میں پکانے کے لیے ضروری سامان موجود نہیں ہے. تہمینہ بیگم نے گھر میں موجود لوگوں کو آوازیں دیں، مگر کوئی بھی فوراً جانے کے لیے تیار نہیں تھا. بس ایک بیٹا گھر پر موجود نہیں تھا، دوسرا جان بوجھ کر سستی دکھا رہا تھا. عمران ویسے بھی گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا تھا. ایسے سے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنی تھی. گھر کی ذمہ داریاں عروہ کے کندھوں پر تھیں. تہمینہ بیگم نے آخر کار عروہ کو آواز دی، یہ پیسے لو، سامنے والی دکان سے 2 کلو چکن لے آؤ، ساتھ باقی سامان بھی لے آنا. جلدی واپس آنا کیونکہ پھر تمہیں کھانا بھی پکانا ہے. عروہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی. اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا. سامنے والی دکان کے بالکل پاس ایک کیفے تھا، وہی جگہ جہاں زاویار روز شام 4 بجے سے 7 بجے تک بیٹھا تھا. آج آخری دن تھا، 40 دنوں کا آخری دن. عروہ کے دل نے ایک لمحے کے لیے سے روک دیا. میں نہیں جا سکتی، آپ کسی اور کو بھیج دیں.
تہمینہ بیگم کا چہرہ غصے سے سخت ہو گیا. مجھے انکار کر رہی ہو؟ گھر کا کام کرنے میں تمہیں کبھی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر باہر جانے کے لیے بہانے بنا رہی ہو. اب تم ہی جاؤ گی؟ عروہ نے نظریں جھکا لی. وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں کیوں نہیں جانا چاہتی تھی. اس سے خوف تھا کہ اگر اس نے دور سے بھی زاویار کو دیکھ لیا تو شاید وہ اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ پائے گی. وہ اپنے جذبات سے لڑنا چاہتی تھی، وہ اپنے ماضی کو دفن رکھنا چاہتی تھی، مگر حالات اسے اسی راستے پر لے جا رہے تھے. عروہ نے خاموشی سے کالی چادر لی، خود کو مکمل ڈھانپا. گھر سے باہر نکل گئی. وہ دکان تک پہنچی، سامان لیا، چکن والی دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی. ہاتھ میں تھیلا تھا، مگر نظریں بے اختیار کیفے کی طرف اٹھ گئیں. سامنے زاویار بیٹھا تھا. عروہ کا دل زور سے دھڑکا، جیسے برسوں سے سویا ہوا کوئی احساس اچانک جاگ گیا ہو. اس لمحے اس کے دل نے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے وہ خود سے چھپاتی رہی تھی. اس نے کبھی عمران کو دل سے اپنا نہیں مانا تھا. اس کے دل کا ایک حصہ آج بھی اس شخص کے نام تھا جو اس کا انتظار کر رہا تھا. مگر عروہ یہ سب نہیں چاہتی تھی. وہ اپنے دل کی آواز سننے سے ڈر رہی تھی. اس کے ہونٹ کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر زبان سے کچھ اور نکلا. تھوڑی دیر کے لیے یہ سامان ادھر ہی رکھ لیں، میں آدھے گھنٹے میں آ کر لے جاتی ہوں. دکاندار نے مسکرا کر جواب دیا. ٹھیک ہے میڈم، کوئی بات نہیں. عروہ کے قدم خود بخود کیفے کی طرف بڑھنے لگے. کیفے کے اندر زاویار خاموش بیٹھا تھا. وہ کسی اداس مصور کی بنائی ہوئی تصویر لگ رہا تھا، ایک ایسے شخص جس کی آنکھوں میں صرف انتظار تھا. اس کے دونوں ہاتھ ہونٹوں کے قریب تھے، چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں برسوں کی امید تھی. آج اس کے انتظار کا آخری دن تھا. اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آ کر رکا. زاویار نے نظریں اٹھائیں. وہ لمحہ جیسے وقت کے رک جانے کا لمحہ تھا. عروہ اس کے سامنے بیٹھی تھی. زاویار کے چہرے پر حیرت پھیل گئی. پھر اچانک ایسی خوشبو آئی جسے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو. تم آ گئی. مجھے یقین نہیں ہو رہا. تم کیسی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ عروہ نے نظریں نہیں اٹھائیں. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. جو بات کرنی ہے جلدی کر لو. زاویار کی آنکھوں میں خوشی تھی، مگر عروہ کی آواز میں اجنبی پن تھا. باتیں تو بہت سی کرنی ہے، اتنے سالوں کی باتیں ہیں. عروہ نے فوراً روک دیا. نہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. زاویار نے عروہ کے چہرے کو غور سے دیکھا. اسے محسوس ہو رہا تھا یہ عروہ نہیں تھی جو کبھی اس کے ساتھ خواب دیکھا کرتی تھی. بس مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ زبردستی ہوا ہے کیا؟ تمہاری شادی زبردستی کروائی گئی ہے کیا؟ کہ ہسپتال میں ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے تمہارا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا. کیا تمہارے ساتھ اس گھر میں کچھ برا ہو رہا ہے؟ عروہ خاموش رہی. زاویار کی آواز مزید بڑھ گئی. کیا تمہارے ساتھ واقعی کچھ غلط ہو رہا ہے؟ یہ الفاظ سنتے عروہ کے اندر چھپا ہوا درد پھٹ پڑا. اسے معلوم نہیں کیوں غصہ آ گیا. شاید اس لیے کہ وہ سچ بولنا چاہتی تھی، مگر سچ بولنے کی اجازت خود کو نہیں دے پا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. کیا مطلب میرے ساتھ برا ہو رہا ہے؟ کیا ہوگا میرے ساتھ برا؟ وہ میرے شوہر ہیں، محبت کرتے ہیں مجھ سے. میری شادی اپنے گھر میں ہوئی ہے، میری رخصتی نہیں ہونی. مجھے کہیں جانا نہیں پڑا. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. سب کچھ ٹھیک ہے. تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیوں بلایا تم نے مجھے یہاں؟ زاویار حیران رہ گیا. عروہ کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں. آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے. زاویار پریشان ہو کر آگے جھکا. تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے؟ عروہ نے فوراً نظریں ہٹا لی. تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جاؤ، اپنی زندگی گزارو. بن گئے تم بڑے آدمی. نہیں کر سکتی تھی میں تمہارا انتظار. تمہارے امی ابو چلے گئے تھے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. بس ہو گیا جو میری قسمت میں تھا. بھول جاؤ مجھے. یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، مگر چہرے پر سختی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی. عروہ فوراً اٹھ گئی. زاویار اسے دیکھتا رہ گیا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں اتنا سب کچھ کیسے بدل گیا. عروہ کیفے سے باہر نکلی. اس کے قدم تیز ہو گئے. پھر اچانک وہ دوڑنے لگی. سڑک پار کی، دکان سے اپنا سامان اٹھایا، کسی کی طرف دیکھے بغیر کالونی کی اندرونی سڑک کی طرف مڑ گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے سب سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہو، جیسے اپنے دل کی آواز سے بھی بھاگنا چاہتی ہو. گھر سے تھوڑا پیچھے جا کر وہ رک گئی. دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی. سانسیں بے ترتیب تھیں. اس نے اپنے آنسو صاف کیے، خود کو سنبھالا. کچھ دیر بعد سانس معمول پر آ گئی. پھر وہ اسی گھر میں داخل ہو گئی جہاں اس کے درد کو کوئی نہیں سمجھتا تھا. عروہ نے سب کے لیے کھانا بنایا.
सबको खाना खिलाया, बर्तन धोए, किचन साफ किया। रात गहरी हो चुकी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मगर इसके दिल में एक तूफान था। आज इसने जावियर को देखा था, आज इसने अपने दिल को दोबारा महसूस किया था, मगर आज इसने अपने दिल को फिर से दफन भी कर दिया था। जावियर को अपना जवाब मिल गया था। अब इसके लिए वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। इसने जाने की तैयारी कर ली। दिल में दर्द था, मगर हकीकत को कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। उर्वा ने घर के सारे काम खत्म किए। 3-4 घंटे वो किचन में खड़ी रही। थकन इसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। इसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। आंखों में छुपी नमी इसकी खामोश तकलीफ बयान कर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो इमरान पहले से वहां मौजूद था। एक रात वो घर से बाहर गुजार कर आया था, आज अचानक कमरे में बैठा था। उर्वा को देखते ही इमरान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। तमीज तहजीब भूल गई हो क्या? 2 दिन बाद शौहर की शक्ल देख रही हो, बंदा सलाम ही कर लेता है। उर्वा का दिल जोर से धड़का। इसने फौरन नजरें झुका ली। माफ कीजिएगा, इसने सलाम किया। इमरान हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुलाए, इधर आओ। उर्वा एक लम्हे के लिए रुक गई। इसके दिल में खौफ पैदा हो गया। इसे ख्याल आया कि कहीं इमरान ने इसे कैफे में जावियर के साथ तो नहीं देख लिया, कहीं इसे सब कुछ मालूम तो नहीं हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान के करीब गई, मगर आज इमरान का अंदाज मुख्तलिफ था। इसके लहजे में सख्ती कम थी। वो उर्वा को अपने पास बिठाकर मुस्कुराया। कल तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है, अपना दिल मजबूत रखना, कल तुम बहुत खुश हो जाओगी। उर्वा ने हैरानी से इमरान को देखा। इसके अल्फाज इसे अजीब लग रहे थे, जैसे कोई शख्स खुशी की बात भी तंज में कर रहा हो, जैसे इस तोहफे के पीछे कोई ऐसी बात छुपी हो जिसका इसे अंदाजा नहीं था। इसने धीमी आवाज में पूछा, क्या मतलब है आपका? इमरान ने मुस्कुराहट बरकरार रखी। कल पता चल जाएगा, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उर्वा खामोश हो गई। इसके दिल में अजीब बेचैनी पैदा हो गई थी। इमरान ने इसे गौर से देखा। मेरी मर्जी चलेगी, 2 दिन बाद आया हूँ। ये कहते हुए इसने कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में उर्वा की आंखें खुली रह गईं। इसके ज़हन में पूरा दिन घूम रहा था जावियर की आंखों का इंतजार, इसके अपने झूठे अल्फाज, इमरान की पूरी 60 बातें। इसे मालूम नहीं था कि अगली सुबह इसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। अगला दिन उर्वा के लिए एक ऐसे राज की तरह था जिसका इंजाम इसे मालूम नहीं था। इमरान ने रात को कहा था कि कल इसे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा, मगर उर्वा जानती थी कि इमरान से किसी अच्छी चीज की उम्मीद रखना खुद को धोखा देना था। इसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया था कि अब इसे किसी नई तकलीफ का भी खौफ नहीं रहा था। इसे लगता था कि इसके साथ जो होना था वो हो चुका है। सुबह हुई तो इमरान घर में मौजूद नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया है। तहमीना बेगम भी खामोश थी। इनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मगर उर्वा इस वक्त इतनी थकी हुई थी कि वो किसी के तासुरात को समझने की हालत में नहीं थी। वक्त गुजरता गया, शाम होने लगी। उर्वा घर की सफाई कर रही थी। वो जमीन पर बैठी शाम के वक्त का आखिरी काम कर रही थी। हाथ में कपड़ा था, आंखों में वही थकन थी जो कई सालों से इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अचानक घर की घंटी बजी। घर में मौजूद बच्चों में से एक बच्चे ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। उर्वा की नजरें सबसे आखिरी में इस मंजर पर पड़ी। दरवाजे पर इमरान खड़ा था, मगर आज इमरान अकेला नहीं था। इसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी जो दुल्हन बनी हुई थी। इसके हाथों पर मेहंदी थी। लिबास से साफ जाहिर था कि वो नई नवेली दुल्हन थी। इमरान ने भी दूल्हे वाले कपड़े पहन रखे थे। उर्वा के हाथ रुक गए। इसके हाथ से सफाई का कपड़ा गिर गया। चंद लम्हों के लिए इसे कुछ समझ नहीं आया। फिर हकीकत इस पर ऐसे वार किया गया कि इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। इमरान ने दूसरी शादी कर ली। तहमीना बेगम फौरन आगे बढ़ी। इनके चेहरे पर खुशी थी। वो ऐसे इस्तकबाल कर रही थी जैसे सब कुछ पहले से तय था। उर्वा वहीं बैठी रह गई। इसकी आंखें इमरान को देख रही थी। फिर इस दुल्हन को देखा जिस रिश्ते को बचाने के लिए इसने अपनी इज्जत कुर्बान की थी, जिस शादी को निभाने के लिए इसने हर जुल्म बर्दाश्त किया था। आज इसी शादी के सामने इसके शौहर ने दूसरी औरत लाकर खड़ी कर दी थी। उर्वा की सांसें तेज होने लगी। इमरान इसके करीब आया। इसके चेहरे पर गरूर था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उर्वा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हैरान थी कि कोई इंसान इतना बेहिस कैसे हो सकता है। जिस औरत ने इसके घर को अपना घर समझा, जिसने हर तकलीफ बर्दाश्त किया, जिस औरत के सामने से यूं तोड़ा जा रहा था। मगर इमरान ने अभी सब कुछ खत्म नहीं किया था।
وہ سب گھر والوں کے سامنے کھڑا ہوا. اس نے جیب سے کاغذات نکالے. طلاق کے کاغذات. عروہ کی نظریں ان کاغذات پر جم گئیں. عمران نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے. چل نکل یہاں سے، اب اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. عروہ کے ہاتھ کانپنے لگے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی گزارنے کا سوچا تھا وہ چند لمحوں میں اسے یوں بے گھر کر دے گا. عمران نے غصے میں اپنا ہاتھ اٹھایا. آخری تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عروہ کا جسم لڑکھڑا گیا. وہ گھر کی دہلیز سے باہر جا گری. اس لمحے دو مضبوط ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا. عروہ نے بے ہوشی کی کیفیت میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. سامنے زاویار تھا. زاویار وہی شخص جس نے 40 دن انتظار کیا تھا، وہی شخص جسے عروہ نے خود دور کر دیا تھا. زاویار کو پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ عروہ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عروہ جھوٹ بول رہی تھی. اس کی آنکھوں میں جو درد تھا وہ عام دکھ نہیں تھا. پچھلے 2-3 دن سے وہ عروہ کے گھر کے باہر ہی موجود تھا. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر کوئی ایسی آواز تو نہیں جو عروہ کی تکلیف کی حقیقت بتا دے. آج جب اس نے منظر دیکھا تو وہ خود کو روک نہیں سکا. عروہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا. گھر کے کئی لوگ زاویار کو پہچان گئے تھے. وہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ کبھی عروہ کی منگنی ہوئی تھی، وہی شخص جس سے عروہ کی محبت کی کہانی شروع ہوئی تھی. زاویار نے عروہ کو ایسا سے سنبھالا. پھر اس کی نظر عمران پر گئی. وہ آگے بڑھا. اس نے عمران کا گریبان پکڑ لیا. تم نے ایک انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک زندگی کے ساتھ ظلم کیا. غصے میں اس کے ہاتھ اٹھے. عمران کے چہرے پر ایک کے بعد ایک وار ہوتے گئے. گھر والے کو سمجھ پاتے اس سے پہلے عمران زمین پر گر چکا تھا. پولیس کو بلانے کی آوازیں آنے لگیں مگر تب تک عمران بے ہوش ہو چکا تھا. دوسری طرف عروہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی. زاویار نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. اس نے عروہ کو اٹھایا، اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا، پھر وہاں سے روانہ ہو گیا. گھر کے سب لوگ خاموش کھڑے رہ گئے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج جیت کس کی ہوئی تھی، عمران کی جس نے ایک عورت کو توڑنے کی کوشش کی تھی، یا عروہ کی جو برسوں ظلم سہنے کے بعد آخرکار اس دروازے سے نکل گئی تھی جہاں اسے کبھی عزت نہیں ملی تھی. مگر ایک بات سب کے سامنے واضح ہو چکی تھی. عروہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا. عروہ کی آنکھ کھولی تو اسے سفید چھت نظر نہیں آئی. نہ ہسپتال کی بو تھی، نہ کسی نرس کی آواز. وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی. دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس نے ارد گرد دیکھا تو خود کو ایک خوبصورت کمرے میں پایا. وہ ہسپتال نہیں تھا، وہ ایک ہوٹل کا کمرہ تھا. عروہ کے چہرے پر خوف نمایاں ہو گیا. اس لمحے سامنے بیٹھے زاویار نے اسے دیکھا. وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا. ڈرو نہیں عروہ، میں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوا. عروہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. میں تمہیں پہلے ہسپتال لے کر گیا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہو. کچھ وقت آرام کرو گی تو بہتر ہو جاؤ گی، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آیا. عروہ نے حیرانی سے کمرے کو دیکھا. یہ تو ہوٹل ہے. زاویار نے آہستہ سے جواب دیا. ہاں یہ ہوٹل ہے، میرا گھر اس شہر میں نہیں ہے. میں نے گھر لاہور میں بنایا، یہاں میں صرف تمہارے لیے آیا تھا. میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا. یہ سن کر عروہ خاموش ہو گئے. اس کے ذہن میں پچھلے کئی دنوں کے منظر گھومنے لگے. وہ سوچنے لگی کہ زاویار اتنے دنوں سے ایک مسافر کی طرح اس شہر میں رہ رہا تھا، صرف اس کے انتظار میں. ہر شام ایک ہی جگہ بیٹھتا رہا، ہر دن امید کرتا رہا کہ شاید وہ آ جائے. پھر اسے عمران کا چہرہ یاد آ گیا. وہ گھر یاد آیا، وہ ظلم یاد آیا، وہ لمحہ یاد آیا جب اسے سب کے سامنے گھر سے نکالا گیا تھا. عروہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. زاویار نے پریشان ہو کر اسے دیکھا. کس کے لیے رو رہی ہو عروہ؟ اس انسان کے لیے جس نے تمہیں استعمال کیا، تم پر ہاتھ اٹھایا، آخر میں تمہیں بدل دیا. عروہ نے فوراً سر ہلایا. میں اس کے لیے نہیں رو رہی. میں نے کبھی اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا. اس کی آواز ٹوٹ گئی. میں اپنے حالات پر رو رہی ہوں. میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اب میں کہاں جاؤں گی؟ زاویار چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا. کہاں جاؤ گی کا کیا مطلب ہے عروہ؟ میرے ساتھ رہو گی، میں تم سے شادی کروں گا. عروہ کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے. میں تمہارے قابل نہیں ہوں زاویار. تم نہیں جانتے میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے. تم کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لو، کسی ایسی لڑکی سے جو تمہارا گھر بسائے. زاویار نے عروہ کا ہاتھ پکڑ لیا، بالکل اس طرح جیسے برسوں پہلے اس چھت پر پکڑا تھا. کیوں عروہ؟ کیا تم میرا گھر نہیں بسا سکتی؟ کیا تم اچھی لڑکی نہیں ہو؟
تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارے ساتھ سے بڑا ہوا ہے، میری نظر میں تم آج بھی ویسے ہی ہو جیسے میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ عروا نے روتے نظریں جھکا لی۔ میں ویسی نہیں رہی زاویار، جیسے تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ میری زندگی بدل گئی ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے۔ زاویار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں سب واپس لے آؤں گا، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری خوشی، تمہارا سکون، بس مجھے ایک موقع دے دو۔ عروا کچھ نہ بول سکی، وہ صرف روتی رہی۔ اس رات عروا کو دوبارہ بخار ہو گیا، صدمے کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ گیا تھا۔ زاویار اسے دوبارہ ہسپتال لے کر گیا۔ وہ پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا۔ صبح تک عروا کی حالت بہتر ہو گئی۔ زاویار نے نرمی سے کہا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ لاہور میں میرا گھر ہے، میری نوکری ہے، میری باقی زندگی بھی وہیں ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی، ہم وہیں جا کر شادی کر لیں گے، تم اپنا گھر دیکھ لینا۔ عروا خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا، ماضی بھی تھا، آنے والے وقت کی فکر بھی تھی۔ زاویار نے اسے یقین دلایا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس میرا ہاتھ تھام لو۔ عروا نے کچھ لمحے سوچا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ زاویار کے چہرے پر برسوں بعد سکون آیا۔ عروا کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد عروا کی زندگی نے آہستہ آہستہ ایک نیا رخ اختیار کرنا شروع کیا۔ زاویار نے جس گھر کا ذکر کیا تھا وہ ایک خوبصورت سا گھر تھا، جہاں ہر چیز میں سکون محسوس ہوتا تھا۔ وہ گھر صرف اینٹوں کی دیوار سے نہیں بنا تھا، بلکہ اس میں عزت تھی، محبت تھی، ایک ایسا احساس تھا جو عروا نے برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ شروع کے دن عروا کے لیے آسان نہیں تھے۔ وہ اکثر خاموش رہتی تھی، کبھی گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جنہوں نے برسوں تک صرف کام کیا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اب کوئی اس سے کام کروانے کی بجائے اس کا خیال بھی رکھ سکتا ہے۔ زاویار نے اسے کبھی مجبور نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عروا صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ اندر سے بھی زخمی تھی۔ اسے وقت دیا، ہر دن اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ وہ شادی بہت سادہ تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہو۔ بس دو لوگ تھے جنہوں نے زندگی کے مشکل راستوں کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ عروا دلہن بنی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ خوف بھی تھا۔ اسے بار بار لگتا تھا کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، کہیں آنکھ کھولنے کے بعد دوبارہ وہ اسی پرانے گھر میں نہ ہو جہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عروا، اب تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جس درد سے گزری ہو وہ تمہاری پہچان نہیں ہے۔ تم وہی عروا ہو جسے میں محبت کرتا تھا، وہی لڑکی جس کی مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ عروا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کبھی یقین نہیں آیا تھا کہ میری زندگی میں دوبارہ سکون آ سکتا ہے۔ مجھے لگتا تھا میری قسمت پہ سے برداشت کرنا لکھا ہے۔ زاویار نے نرمی سے جواب دیا، قسمت کبھی کبھی انسان کو بہت آزماتی ہے، مگر ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ تم نے بہت کچھ برداشت کیا، اب تمہیں صرف خوشیاں ملیں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ زاویار نے عروا کو دوبارہ زندگی کی طرف واپس لانا شروع کیا۔ وہ اسے باہر لے جاتا، اسے نئی جگہیں دکھاتا، اس کی پسند کی چیزیں خریدتا۔ سب سے بڑھ کر اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں ہے۔ مگر ماضی کے زخم اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی رات کے وقت عروا اچانک خوف سے جاگ جاتی، اس کی سانسیں تیز ہو جاتی، اسے وہ پرانا کمرہ یاد آ جاتا، عمران کی سخت آواز یاد آ جاتی، وہ دن یاد آ جاتا جب اسے سب کے سامنے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک رات بھی ایسا ہی ہوا۔ عروا اچانک نیند سے اٹھ بیٹھی، اس کے چہرے پر خوف تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ زاویار فوراً جاگ گیا۔ عروا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ عروا کچھ بول نہیں سکی، وہ صرف کانپ رہی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ڈرو نہیں، تم میرے ساتھ محفوظ ہو۔ اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی تمہاری عزت نہیں چھین سکتا، کوئی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ عروا نے اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لی۔ کئی لمحوں کے بعد اس کی سانسیں پرسکون ہوئیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے زاویار کہ کہیں یہ سب مجھ سے چھن نہ جائے۔ زاویار نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ تمہارا حق ہے عروا، یہ کوئی خواب نہیں ہے، تم محبت کی حقدار تھی، عزت کی حقدار تھی، سکون کی حقدار تھی۔ آہستہ آہستہ عروا کا خوف کم ہونے لگا۔ ایسے سمجھ آنے لگی کہ ہر مرد
عمران جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ زخم نہیں دیتے بلکہ زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ زابیر نے کبھی اس کے ماضی کو اس کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ اس نے کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ عروہ کمزور ہے۔ وہ ہمیشہ اسے مضبوط بناتا رہا۔ ایک دن عروہ گھر کے باغ میں بیٹھی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ زابیر اس کے پاس آیا۔ کیا سوچ رہی ہو عروہ؟ عروہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ سوچ رہی ہوں کہ کبھی کبھی انسان جس چیز کو اپنی زندگی کا خاتمہ سمجھتا ہے وہی چیز نئی زندگی کی ابتدا بن جاتی ہے۔ زابیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ عروہ نے پہلی بار بغیر کسی خوف کے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ تمہیں اپنے دل سے دور کر دوں۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہاری خوشیوں کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ زابیر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہیں کبھی خود کو کم سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عروہ نے آہستہ سے کہا، اب مجھے یقین ہے کہ محبت صرف خوبصورت وقت میں ساتھ دینے کا نام نہیں ہے۔ محبت وہ ہے جو انسان کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ زابیر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ مضبوط کر لیا۔ میں نے تمہارا انتظار اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے تم پر یقین تھا۔ عروہ نے پہلی بار کھل کر مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ جسے زابیر نے برسوں پہلے دیکھا تھا، وہ مسکراہٹ جس کے لیے اس نے آج اتنا انتظار کیا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ عروہ نے ماضی کو بھلانا نہیں سیکھا بلکہ اسے قبول کرنا سیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ درد ہمیشہ رہیں گے، مگر اب وہ درد اسے توڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ اب اس کے پاس ایک ایسا شخص تھا جو ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک رات عروہ نے زابیر سے کہا، تم جانتے ہو میں نے تمہیں بہت دیر سے پہچانا۔ زابیر مسکرایا، نہیں عروہ، تم نے مجھے دیر سے نہیں پہچانا، تمہیں صرف خود کو دوبارہ پہچاننے میں وقت لگا ہے۔ عروہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس لمحے سے محسوس ہوا کہ وہ واقعی آزاد ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی جسے کبھی بے سہارا سمجھا گیا تھا اب اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت منزل پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، اس کے دل میں اب صرف محبت تھی۔ زابیر نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اس نے عروہ کی مسکراہٹ واپس لے آئی تھی۔ اس نے اسے یقین دلایا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انسان کے زخم دیکھ کر دور نہیں جاتے بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ جینا سکھاتے ہیں۔ عروہ نے بھی آخرکار اس محبت کو قبول کر لیا جس نے کبھی اس سے کوئی حساب نہیں مانگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے، ایک ایسی محبت کے ساتھ جو آزمائشوں سے گزر کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، گھر کی چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ عروہ خاموشی سے کھڑی دور آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ خوف نہیں تھا جو کبھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اب اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ زابیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا سوچ رہی ہو عروہ؟ عروہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہ سوچ رہی ہوں کہ کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی دوبارہ اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے حصے میں صرف دکھ ہیں۔ زابیر نے مسکرا کر کہا، اور مجھے یہ ہمیشہ یقین تھا کہ ایک دن تم دوبارہ مسکراؤ گی۔ عروہ نے نظریں جھکا لی۔ تم نے میرا انتظار کیوں کیا زابیر؟ تم چاہتے تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے تھے۔ زابیر نے اس کا ہاتھ تھام لی، کیونکہ محبت صرف آسان وقت کا نام نہیں ہوتی عروہ۔ محبت وہ ہوتی ہے جہاں انسان دوسرے کے کمزور وقت میں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے کا نہیں سوچتا۔ میں نے تمہارا انتظار اس لیے نہیں کیا کہ مجھے ضد تھی، میں نے انتظار اس لیے کیا کیونکہ میرا دل جانتا تھا کہ میری عروہ کہیں نہ کہیں اب بھی وہی ہے۔ عروہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ لیکن میں تو بدل گئی تھی، زابیر نے نرمی سے جواب دیا۔ نہیں عروہ، تم نہیں بدلی تھی، تم بس حالات کی بوجھ تلے دب گئی تھی۔ جس لڑکی کو میں جانتا تھا وہ آج بھی میرے سامنے کھڑی ہے، وہی صاف دل، وہی معصوم، وہی جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتی تھی۔ عروہ نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ اس خاموشی میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت تھی۔ عروہ نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے کبھی میرے ماضی کو میری کمزوری نہیں بنایا، تم نے کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کم ہوں۔ زابیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ تم کبھی کم تھی ہی نہیں۔ کسی کے غلط رویے سے کسی انسان کی قدر کم نہیں ہوتی۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ ان خوشیوں کے تھے جن کا اسے یقین نہیں تھا کہ کبھی اسے ملیں گی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ شاید کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔
زابیر نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا. اب یہ خوف کبھی اپنے دل میں مت لانا. میرے ساتھ تم محفوظ ہو. جب تک میری سانسیں ہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا. تمہاری خوشی میری خوشی ہے. تمہارا سکون میری ذمہ داری ہے. عروہ نے آنکھیں بند کر لیں. برسوں بعد اسے کسی کے قریب آ کر خوف نہیں محسوس ہوا تھا بلکہ سکون محسوس ہوا تھا. زابیر مجھے لگتا ہے میں نے بہت دیر کر دی تمہیں پہچاننے میں. زابیر مسکرا دیا. نہیں عروہ، ہم دونوں کو بس صحیح وقت کا انتظار تھا. اگر ہم پہلے مل جاتے تو شاید ہم ایک دوسرے کی قدر اتنی نہ سمجھ پاتے. زندگی نے ہمیں آزمایا تاکہ ہم اس محبت کو سنبھال سکیں. عروہ نے پہلی بار کھل کر مسکرا کر اسے دیکھا. تم اب بھی ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے. زابیر نے ہنستے ہوئے پوچھا. اور تم؟ عروہ نے کچھ سوچ کر جواب دیا. میں اب پہلے جیسی نہیں ہوں. اب میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں کیونکہ اب مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی کی قیمت کیا ہے. زابیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے خود کو دوبارہ تلاش کر لیا. ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی. چاندنی دونوں پر بکھر رہی تھی. وہ دونوں خاموش کھڑے تھے مگر ان کے دلوں میں بہت سی باتیں تھی. ایک وقت تھا جب عروہ تنہا رویا کرتی تھی. ایک وقت تھا جب اسے لگتا تھا کہ کوئی اس کا نہیں ہے. مگر آج وہی عروہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑی تھی جس نے اسے ٹوٹنے کے بعد سنبھالا تھا، جس نے اس کے زخموں کو دیکھا تھا مگر اسے محبت کم نہیں کی تھی، جس نے اس کی کمزوریوں کو نہیں بلکہ اس کے دل کو دیکھا تھا. زابیر نے آہستہ سے کہا. ایک وعدہ کرو. عروہ نے مسکرا کر پوچھا. کیا؟ اب کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرو گی. عروہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. وعدہ. دونوں مسکرا دی. ان کی کہانی نے بہت سے درد دیکھے تھے، بہت سی جدائیاں دیکھی تھیں، بہت سے امتحان دیکھے تھے مگر آخرکار محبت جیت گئی تھی. ایک ایسی محبت جو صرف خوبصورت لمحوں میں ساتھ نہیں تھی بلکہ ہر مشکل کے بعد ہاتھ تھام کر کھڑی رہی تھی. عروہ اور زابیر ایک دوسرے کے ہو چکے تھے ہمیشہ کے لیے.